اس وقت ایران اور امریکہ کی یہ حالت ہے کہ بڑی گندی مثال سے جو انسان اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ میں دوں گا نہیں، غیر مناسب ہو جاتا ہے۔ دونوں کو چکر آ رہے ہیں اور بڑے شدید قسم کے چکر آ رہے ہیں۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ میں نے ایک دفعہ جب جوانی تھی تو اس وقت میں ایک دو جو ان سے تھے نا، وہ نشئی، وہ آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے ایسا جپڑ ڈالا کہ وہ دونوں گر رہے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے سہارے سے جو ہے نا وہ کھڑے ہو رہے تھے، اور وہ جو ان سے بس عجیب قسم کی صورتحال تھی۔ اب گندے وہ اتنے ہوئے ہوئے تھے اور ان کی حالات ایسے تھے کہ کوئی چھڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ لوگ دور سے کہہ رہے تھے اوے چھوڑ دیو چھوڑ دیو، اوے اس طرح نہ کرو، بیجو تھلے۔ تو یعنی کہ نشے میں اور ان کی کمزوری میں نا حالت ایسی تھی۔ اس وقت میں دونوں کی ایسی حالت ہوئی بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان کے ریولیوشنری گارڈ ہیں، تو یہ خامنائی صاحب اور یہ باقی جو ان کے کمانڈرز وغیرہ اور یہ سب کہہ لیں جو ہیں، یہ ان کو اقتدار کا مزہ ہے، چسکا ہے۔ پچھلے 40 سال سے یہ مسلط ہیں۔ اچھا، یہ بتاتے ہیں کہ ہم آنیسٹ ہیں، ہم جناب بڑے طریقے سے چل رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے کا کوئی کرپشن نہیں۔ اچھا، جو ان میں جو ڈپلومیٹس ہیں اور یا اپنا ڈیموکریٹس ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بھی متوسط طبقے کے ہیں، لیکن انتہائی ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ان کی نسبت جو ہے نا تھوڑے سے بہتر نظر آتے ہیں۔ اب پبلک جو ان سی ہے نا ان کے ساتھ ہے، لیکن پاور جو ان سی ہے نا وہ دوسری طرف شفٹ ہوئی ہوئی ہے۔ کہنے کو یہ سارا سسٹم اچھا ہے، کرپشن نہیں ہے، بالکل درست بات ہے، کوئی ایسے یعنی کہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اتنا زیادہ اسرائیل کا انفلوئنس ہے اندر اور ان کے ایجنٹس ہیں، تو پھر یہ ویکنس کس کی ہے؟ یہ ان کی اپنی ویکنس ہے نا، دونوں پارٹیوں کی۔ یہ میں ایران کے اندر کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے ان میں چکر آ رہے ہیں، ان کو سسٹم چل نہیں رہا، پبلک سے ان کو ڈر لگ رہا ہے، پبلک اٹھنا کھڑی ہو، اور اگر پبلک خدا نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی ان دونوں کے خلاف یا ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی، تو آپ سمجھ لیں کہ بربادی بربادی ہے، اور یہ وہ پروگرام جو ہے جو اسرائیلیوں کا ہے، زینسٹ کا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی کہ تباہی تباہی ہے۔ ادھر ان کو یہ چکر آ رہے ہیں، دوسری طرف کیا چکر آ رہے ہیں دیکھیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ 9/11 ہوتا ہے، 9/11 کے بعد جو انسان نا 20 سال تک، یعنی کہ 9/11 2001 سے اور 15 اگست 2021 تک 20 سال جو انسان نا دبا کے کرپشن ہوتی ہے کہ جی ٹیررسٹ ہیں جی، مارو جی، کوٹو جی، فلانا کر دو جی، کرتے 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 تقریباً 5.5 سے 6 ٹریلین ڈالر، ٹھیک ہے، ایک اندازہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 5.5 ٹریلین ڈالر، یا آپ اس کو کہہ لیں گے 5,500 ٹریلین ڈالر، آلموسٹ تھوڑا کم یا زیادہ، یہ 5.5 بلین ڈالر، سوری، یہ جو انسان رقم سپینڈ ہوتی ہے، یہ جی ڈی پی نہیں، یہ سپینڈ ہوتی ہے افغانستان کے اندر، حاصل وصول ٹکا نہیں۔ انہی لوگوں کو دوبارہ اقتدار دے کے آتے ہیں، دوبارہ جو ان سے زیادہ لیتھل اور ان سے زیادہ آرگنائزڈ اور زیادہ وحشی، اور وہاں پہ علاقے کا بیڑا گرک کیا ہوا، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، صرف پیسہ سپینڈ ہوتا ہے۔ جیب کس کی کرتی ہے؟ امریکنز عوام کی اور یورپین عوام کی، ٹھیک ہے۔ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کا، جو فرنٹ لائن پہ جنگ لڑتا ہے اور اپنی معیشت کا بیڑا گرک کرتا ہے۔ آج پاکستان کو ہوش آیا ہوا، لیکن بہت دیر سے آیا، لیکن بہرحال آیا ہوا۔ اچھا، اس کے باوجود پاکستان کا پازیٹیو کردار ہے، اس وقت میں نیگیٹو کردار تھا، کیونکہ جنرل ضیاء نے جو انسان اور یہ جنرل مشرف نے، ان لوگوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ اس دفعہ میں یعنی کہ اگر 9/11 کی بات کرتے ہیں، مشرف نے بھری، اس سے پہلے جو ان سے تھا نا وہ اپنا ضیاء نے بھری کہ جی میں تو کچھ نہیں، بس جی جیبیں گرم رہے، فوج کو بیوقوف بنانا، فوج کو مسلط کر کے رکھنا، عوام کو بیوقوف بنانا ہے۔ وہ جو گروتھ ہو سکتی تھی وہ نہیں کی، بیڑا گرک کیا عوام کا، بھکاری بنایا، امدادوں پر جینا سیکھ لیا، اور اب جو انسان لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیچ میں آ گئی بات۔ اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، 9/11 ہو گیا اور 20 سال کے اندر جو نا جیب کٹ گئی کتنے، تقریباً آپ 5,500 ارب ڈالر کی، امریکنز کی اور یورپینز کی، باقی جو فری میں آ گئے وہ آ گئے۔ اس وقت میں کیا ہوا، 3 ٹریلین ڈالر، 3,000 ارب ڈالر کی ٹھکی لگ چکی ہوئی ہے امریکن عوام کو، صرف اور صرف امریکن عوام کو، جو فوری نہیں پے کرنے۔
اب مزید ٹیکس اور معاملات ٹائٹ کر کے اور وہ ان کو پے کرنے پڑیں گے. جیبیں کس کی گرم ہوئی؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، ٹرمپ کی کچن کیبنٹ کی، زینسٹ کی، جوئش لابی کی. ان کی جیبیں گرم ہوئی ہیں پانچوں گھی میں سر کڑائی میں. یعنی کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایران ڈرون پھینکتا ہے اور اس سے 100 گنا مہنگا جو انسان ہے وہ اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے وہ تیار چلاتے ہیں. ایران پھینکے جا رہا ہے، پھینکے جا رہا ہے، وہ روکے جا رہے ہیں، روکے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کس کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایران کا بھی بیڑا گرک کیا، سب کچھ ہو گیا. بعد میں پھر آؤٹ سائڈرز آئے. یعنی کہ میرے جیسا بندہ اس نے 3 سے 4 گھنٹے پہلے یا 5 گھنٹے پہلے، اگر آپ دیکھیں ساری چیزیں جو انسان نا گوگل پہ سرچ کریں، میرے اپنا یہ اسکرول کر کے چیک کر لیں، پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے کوئی سپر پلین جو ہے نا ہٹ ہوں گے، اب گریں گے. اچھا پھر 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ 2 F-16 گریں گے، ایک F-15 گرا، ایک F-16 گرا. یعنی کہ اتنا زیادہ کہہ کر روکا گیا جنگ کو کہ یہ تمہاری ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہوئی ہے، تمہارے پاس جو ہے سسٹم وہ امریکہ کے اندر ہے، وہاں پہ یہ جیب کٹ چکی ہوئی ہے. اب جو ہے نا وہاں کے جو آپ نے امریکہ کے اکانومسٹ ہیں سارے جو ہے نا سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنی جیبیں کٹ گئی ہیں ہماری، اگر مزید کٹیں تو کیا صورتحال ہوگی. ٹرمپ کو بتایا ہوا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کو کہا ہوا ہے کہ اگر اب تم نے ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کیا نا، تم یہاں سے سیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ امپیچمنٹ شروع ہو جائے گی. نہیں کرنا. اب وہ زبانی جمع خرچ، میں نے ٹائم دے دیا، یوں کر دیا، اوں کر دیا. امریکہ کی 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی. یعنی کہ دونوں کو جو ہے نا چکر آ رہے ہیں. اب وہ امریکنز جو ہے نا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس جو نقصان کو ہم پورا کیسے کریں گے. اور اوپر سے یہ ٹرمپ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک روز نیا آرڈر، اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کا موبائل اسے چھینا ہوا ہے. یہ ذرائع مذاق کہہ رہا ہوں کہ ٹویٹ نہیں کرنی تم نے بغیر پوچھے، لیکن وہ بندہ باز نہیں آتا. نہ وہ ذہنی طور پہ سیٹل ہے، وہ بھی پورا کا پورا عمران خانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس جو پیچھے سے کسی نے کان میں کہہ دی اس نے آگے سے کہہ دینا، کبھی اسلامک ٹچ، کبھی کرسچن ٹچ، کبھی مار دوں گا، گھسیٹ لوں گا. لیکن کام وہی کرتا ہے جو اس کے فائدے کے ہوتے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا جی. دیکھتے ہیں، مزیداری کی بات چل رہی ہے، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا.